بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر طارق آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو چہرے کے دانے اور کیلوں، جس کو ایکنی کہا جاتا ہے، جو وائٹ ہیڈ، بلیک ہیڈ یا مہاسے وغیرہ ہے، اس سے متعلق ہے۔ اور اس میں آپ کو اس ویڈیو میں مین ایکنی کی وجوہات پر روشنی ڈالوں گا۔ ان کی وجوہات کون کون سی ہیں، اور جب کسی بھی بیماری کی وجہ پتہ چل جائے تو اس کا علاج نہ صرف آسان ہوتا ہے بلکہ مریض اعتماد کے ساتھ علاج بھی کرتا ہے اور اس کا پرہیز بھی کرتا ہے۔ آج سب سے پہلے ایکنی کا تعارف بتاؤں گا اور ایکنی ہوتی کیا ہے، اور پھر اس کی وجوہات میں اس کا ہارمونل کنیکشن، پھر اس کا شوگر سے کنیکشن، پھر اس کا نظام انہضام یعنی گٹ سے کنیکشن، اور پھر اس کا سٹریس اور اسٹریس سے کنیکشن بتاؤں گا۔ اس کو غور سے سنیں گا، کیونکہ اگلی ویڈیوز میں اس کا روایتی علاج اور ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ غذائی علاج بھی بتاؤں گا۔ پھر آپ اعتماد کے ساتھ ایکنی کا علاج بھی کر سکیں گے اور پرہیز بھی کر سکیں گے۔ ناظرین، ایکنی جو ہے، یعنی جس کو چہرے کے دانے یا کیل کہتے ہیں، پنجابی میں یا اردو میں یہ بھی کہتے ہیں جوانی کی کیل، شائیاں، مہاسے، جلد کا بہت کامن مسئلہ ہے۔ یہ تقریباً ہر دو میں سے ایک ینگ نوجوان یا ٹین ایجرز کو ہوتی ہے، بلکہ ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہر ایک کو ہوتی ہے، اور جن کو نہیں ہوتی حقیقت میں ان کو ان نوٹسڈ گزر جاتی ہے۔ ان میں سے بہت کم افراد میں یہ شدت اختیار کرتی ہے، اور جن افراد میں شدت اختیار کرتی ہے پھر یہ سپاٹس اور سکارنگ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ جلد کے ایسے حصوں میں ہوتی ہے جہاں پر ہیئر فولیکل اور ایکٹیو سپیشیز گلینڈ ہوتے ہیں، اور یہ جو گلینڈز ہیں یہ سیبم اور آئل پیدا کرتی ہیں، اور یہ مینلی افراد کے چہرہ اور چیسٹ پر ہوتے ہیں۔ یہ بطور وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز اور سوزش شدہ سرخ دانوں کی شکل میں چہرے پہ یا دھڑ پہ، یعنی اس دھڑ کے فرنٹ حصے پہ، کندھوں پہ اور کمر میں یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے عام جو قسم ہے اس کو ایکنی ولگیرس بولتے ہیں۔ اس میں سوزش شدہ دانے پیپ کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی جو ایک زیادہ سیریس قسم ہے اس کو ایکنی کونگلو بیٹا کہتے ہیں۔ یہ ایکنی کی سب سے زیادہ سیریس شکل ہوتی ہے۔ اس میں انفیکشن جو ہے وہ جلد کی سطح پر نہیں آتی، بلکہ یہ اور سطح بریک نہیں کرتی اور نیچے اکٹھی ہوتی رہتی ہے اور ایک سس سی بن جاتی ہے، اور اس کو پینفل سس کی شکل یہ اختیار کر لیتی ہے۔ اب ہم ایکنی کی وجوہات کی طرف آتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، سب سے پہلے ہارمونل کنیکشن، یعنی ایکنی کا ہارمونز کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایکنی کی وجوہات میں یعنی پیتھوجینس میں جو ہارمون ملوث ہیں وہ تو کافی سارے لمبی لسٹ ہے۔ اینڈروجنز ہیں، ایسٹروجن ہے، پروجسٹرون ہے، انسولین ہے، اور انسولین لائک گروتھ فیکٹر ہے۔ لیکن میں جو سب سے کامن اور براہ راست جن کا تعلق ہے ان کا ذکر کروں گا وہ ہے ٹیسٹوسٹیرون اور ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت ایکنی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے خواجہ سرا جن میں میل ہارمون نہیں ہوتے وہ بھی ایکنی سے متاثر نہیں ہوتے، اور یہ جو ثبوت ہے کہ واقعی ایکنی کا تعلق ہارمون سے ہے۔ اور لڑکوں میں اور لڑکیوں میں دونوں میں، ٹین ایجرز میں، جن میں میل ہارمونز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ان میں یہ ایکنی کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب یہ میل ہارمون کی تعداد زیادہ آئے گی تو یہ سیبم اور کیراٹن پروڈکشن جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، یعنی سیبم اور کیراٹن پروڈکشن بڑھ جائے گی، اور جب کیراٹن جو ہے وہ اور سیبم کی مقدار زیادہ ہو جائے گی، اور جو کیراٹن ہے وہ ہمارے جو ایپیڈرمس ہے، جلد کی سب سے باہری جو سطح ہے، اس کا مین جو کانسٹیٹیوئنٹ اینڈ ہے، مین جزو جو ہے وہ کیراٹن ہے، اور جب کیراٹن کی مقدار زیادہ ہو جائے گی تو پورز جو ہوتے ہیں جلد کے اوپر وہ بلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سیبم کی مقدار زیادہ ہونے سے وہ بھی یہی پورز کو بلاک کر دیتی ہیں، لہذا کیراٹن کے بڑھنے سے پورز جو ہے وہ بلاک ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کے پیچھے جو سیبم ہے وہ بھی وہاں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو اس طرح بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈ یہ سارے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب پورز بلاک ہو جاتے ہیں تو بیکٹیریا کی نشو و نما کے لیے، جو کہ ہمارے ایکنی کازنگ جو بیکٹیریا ہے وہ ہمارے جلد پہ اور ہارملیسلی نارمل موجود ہوتا ہے، ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، اور جب یہ اوپر پورز بلاک ہو گئے، آگے کیراٹن آ گئی، نیچے سیبم اکٹھا ہو گیا، تو یہ اس کی گروتھ کے لیے ایک بہت اچھی انوائرمنٹ اس کو مل جاتی ہے، اور یہ پھر ایکنی جو بننے کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ اور ایکنی نہ صرف کی وجہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے ہارمونل، بلکہ وہ بھی اس کی وجوہات ہے۔
انڈسٹریلز ہمارے کوئی کیمیکلز ہیں, کوئی کچھ میڈیسنز ہیں, کوئی منرل آئلز ہیں, اور بلکہ کاسمیٹک سے سینسیٹیوٹی سے بھی بہت لوگوں کو ایکنی ہو جاتی ہے. اور بلکہ جب کسی کو دانے نکلیں تو وہ ضرور ڈاکٹر حضرات سے رجوع کر لیں کہ کیا یہ واقعی ہارمونل ایکنی ہے یا کسی اور وجہ سے ایکنی بنی ہے. کیونکہ ہماری آج کل کاسمیٹک کی بہت ساری جو ٹیوبز ہیں, ان کی کریمز ہیں, کاسمیٹک کی چیزیں ہیں, ان میں اسٹیرائڈ ڈلے ہوئے ہیں, اور جو اسٹیرائڈ استعمال کیا جل میں دوسرے سائڈ افیکٹ کے ساتھ ساتھ یہ ایکنی بننے کا بھی سبب بن رہے ہیں. اور تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ ٹین ایجر میں یہ جو ٹیسٹوسٹیرون کی زیادہ مقدار آنا یہی ایک وجہ نہیں, بلکہ ٹیسٹوسٹیرون کی ایک کنورشن ہو جاتی ہے ایک اور 5 سے 10 گنا پاورفل اور ایکٹیو ایک ہارمون ہے جس کا نام ڈائی ہائیڈروٹیسٹوسٹیرون ہے, اس کی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اب ہارمون کا ہماری اسکن پر اثر بظاہر ہمارے کنٹرول سے باہر نظر آتا ہے, تاہم بہت سارے دوسرے فیکٹرز بھی ہیں جن پر ہم اگر توجہ دیں اور جو ہارمون پر اثر انداز ہوتے ہیں اگر ہم ان سے بچیں گے تو ہارمون کی مقدار خون میں نہیں بڑھے گی, تو ظاہر ہے پھر ایکنی جو اس کی سیبم کا زیادہ آنا, کیرٹ کا زیادہ آنا, اس سے ہم پھر بچ سکیں گے. ان میں ڈائٹ کا اتنا اہم رول ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کی مین وجہ ہی یہی ہے, اور ہے بھی یہ بھی حقیقت. انسان کے ہر نظام کا تعلق جو ہے وہ غذا سے ہے. نامناسب اور غیر متوازن غذاؤں سے ہر نظام ہی متاثر ہوتا ہے. ہماری غذا گاڑی میں فیول کی طرح ہے, اچھا صاف ستھرا فیول گاڑی کی کارکردگی بھی اچھی, اور ورنہ مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں. بہترین مشورہ مختصر اور جامع یہی ہے کہ آل راؤنڈ ہیلدی ڈائٹ کو یقینی بنائیں, جس میں شامل ہیں تازہ سبزیاں ہیں, پھل ہیں, ہول گرینز ہیں, کچھ پروٹینز ہیں, اور فش ہے, اور لین میٹ ہے, سویا پروڈکٹس ہیں, بینز ہیں, لینٹلز وغیرہ شامل ہیں. اور شوگر اور پروسیسڈ فوڈ جو ہیں اس کو آپ بائے بائے کہہ دیں, بیکری میں آپ انٹر نہ ہوں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ ایکنی کا شوگر سے کنیکشن, ایکنی کا گٹ سے یعنی نظام سے کنیکشن, سٹریس اور سسٹین سے کنیکشن بتاؤں گا, اور کیسے یہ شوگر گٹ جو ہے کیسے یہ ہارمون پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہارمون زیادہ آتے ہیں اور ایکنی جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.